الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات. ہمارا موضوع تھا علم کلام اور الہیات جدید، ماڈرن تھیولوجی، ماڈرن اسلامک تھیولوجی. تو علم کلام جدید یا الہیات جدید اسلامی، اس میں نے کلام جدید کے متعلق کچھ لیکچرز دیے پہلے، اور اس موضوع پر پہنچے تھے. ایک اور ٹاپک تھا کہ فہم دین، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، وہ کس طرح کی ہے، ہم جو دین کو سمجھیں کیسے سمجھیں. یہ نیا ٹاپک ہے علم کلام کا، کہ آیا جو مجھے سمجھ آتا دین کے متعلق وہی دوسرے کو بھی سمجھ آتا دین کے، یا پرانے زمانے میں بھی وہی تھا، آج کل بھی وہی ہے، اور مجھے جو سمجھ آتا دوسرے کو بھی یہی سمجھ آتا ہے، مشترک سمجھ آتا ہے، یا ہر کسی کی سمجھ دین کے متعلق مختلف ہے. اتنی سمجھیں ہیں، اتنی ریڈنگس ہے دین کی، ریلیجن کے متعلق جتنے سوچ ہے اتنی دین کی ریڈنگ ہے، ریئلٹی ہے. تو یہ ایک اچھا ٹاپک ہے. 19th سینچری میں یورپ میں یہ آغاز ہوا، اور اس کو آپ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کہہ سکتے ہو، کمنٹری آف ریلیجن یا انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. تو مسئلہ یہ ہوا، آپ کو میں تاریخی پس منظر بتاؤں کہ یورپ میں ہمارا جو وہاں میڈیول یورپ تھا، اس میں دین کی حکومت تھی، کیتھولک چرچ کی حکومت تھی، اور چرچ کا جو اپروچ تھا دین کی پریچنگ میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ بیٹولومس اور ایرسٹوٹل کی کچھ، اور پلوٹین اور نیو پلوٹینینس، ان کے افکار کو اور کچھ سائنٹیفک اخبار اپنی مقدس کتاب میں ڈالے تھے. ان کو بنایا تھا وحی منزل. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اسکالرس آئے، گلیلی آ گئے تھے، سائنٹسٹس، اور کوپرنکس آئے. تو انہوں نے اس طرح کی، انہوں نے ڈسکوریز کی، دیکھا وہ جو ٹیچنگس بائبل میں ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. مثلا بیت المقدس کہہ رہا تھا یہ جہاں یہ اوپر چھت ہے اور اس کو کراس نہیں کر سکتے اور اس کو توڑنا پڑے گا. کوپرنکس نے کہا نہیں، برعکس ہے، صحیح. مثلا یہ تھا بائبل میں کہ زمین سینٹر ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھومتا ہے. گلیلی نے برعکس ثابت کیا، زمین گھومتی ہے. تو کلیش ہو گیا لوگ، سائنٹسٹوں اور اس کے درمیان، چرچ کے درمیان. تو آخر ہو رینیسانس آیا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، لوگوں کا دین سے رغبت کم ہونے لگی، اور اب وہ شک کرنے لگے سیدھے دین کے جتنے مقدسات ہے، کتابیں بائبل ان کو اب انویسٹیگیشن میں ڈال دیا کہ ہم جتنا سمپروو ہو جائے اتنا ہی قبول کریں گے. تو انہوں نے جو وہاں فلاسفی ہم سے کچھ لی تھی مسلمانوں سے، جیسے ہمارے ان کے جو کرسچن پادری تھے، انہوں نے برہان امکان و وجوب وغیرہ لیے تھے اور خدا کو پروو کرتے تھے. تو
इन्होंने उन बुरहान हरकत, बुरहान इम्कान वजू वगैरह बोली सेना से लिए था इब्न रुश्द के ज़रिए, तो वो पहुंचा था, उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। मसलन खुसूसन जो ज़बरदस्त अटैक ह्यूम ने किया और उसके बाद इमैनुअल कैंट ने उसे जड़ें उखाड़ दी उसकी। असल सबसे बड़ा जो मसला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज, उसको ही उनने क्या कर दिया, अपनी नज़र से डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड नहीं होता वो, वहाँ उनने कोई जवाब भी नहीं दे पाया। नतीजा उनको लगा कि ये कानून नहीं है, और खुदा जो जहान का खालिक मालिक था इसी जनरल लॉ ऑफ कॉज से ही प्रूव होता था, इसको उन्होंने ज़ाहिर में डिस्कार्ड कर दिया, तो हलचल मच गई। तो इस वजह से उन्होंने फिर कहा जितने दीन के स्क्रिप्ट्स है, हाँ, वो सारे मुक़द्दसात है, वो ऐसे ही प्रीसपोज्ड है, कोई हकीकत नहीं है, वो एक्सप्लोर नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी मुश्किल हुई। तो इनमें से जो बाज़ आए तो उन्होंने ये बताया कि आखिर किताब मुक़द्दस को कैसे समझा जाए। ठीक है, हम समझने की कोशिश करें। इनमें से जो एक थे, उन्होंने बाले शलायर मखर, उसने कहा कि ये जो हम जहन लड़ाते हैं दीन को समझ, दीन अब ये समझाया, असल टॉपिक मैंने बताया हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है। ये दीन मसीहत के मुतालिक मसला था, उसमें तहरीफात थी, तो स्कॉलर्स उठे उसके ख़िलाफ़, तो वो फिर टॉपिक्स उठ गए और वो बन गए इल्मी कलाम के टॉपिक्स, जदीद टॉपिक्स बन गए, हमारे तक भी आ गए। और अभी मैं देखूँगा क्या मुसीबतें उन्होंने इस्लाम में भी खड़ी की। तो ये समझ आना चाहिए कि आजकल उनका अप्रोच क्या, ये 18th सेंचुरी के में शुरू हुआ। तो उन्होंने फिर कहा इंसान मसलन किसी किताब मुक़द्दस को, रिलीजियस बुक को पढ़ता है, तो वो अपने जहन लड़ाता उसमें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वही दीन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ना कि एक ऐसा नज़रिया दीन का है किताब मुक़द्दस का। किताब मुक़द्दस कुरान हो सकता है, इंजील हो सकता है, तौरात हो सकती है, उसका एक परमानेंट कोई एक पैगाम और एक नॉलेज नहीं है, एक कंसेप्शन जो एटर्नल हो, जो परमानेंट हो, जो एब्सोल्यूट हो, जो करेक्ट हो। ये कह रहे इस तरह नहीं है। हर कोई पढ़ने वाला कुरान को, इंजील को, तौरात को जिस तरह समझे वो उसका जहन है, और वो किताब मुक़द्दस फिर क्या समझ आ जाए वही दीन है, वही दीन है। तो इससे क्या होगा, हर किसी की दीन के मुताबिक अपनी नज़र होगी, इनमें क्या होगा, क़ियास होगा, मेंटल क़ियास होगा, और एक दीन वाहिद नहीं रह पाएगा। तो क्योंकि मेरी नज़र यही है, पैगम्बर की वो नज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नज़र ये है, उसकी नज़र, बस हर किसी की नज़र सही है, हर किसी की नज़र सही। इसलिए इसको हेर्मेनेटिक्स में जगह दी गई और हेर्मेनेटिक्स के ज़रिए इसको तफसीर किया गया। यानी आपका जहन जो रिलीजियस बुक्स है, सही है, या सोर्सेस है, उनको कैसे समझता है, उनसे क्या समझता है, तो वही आपकी दीन फहमी है, वही आपकी दीन फहमी है। तो वो मसलन ये था इसका शलायर मखर का नज़रिया। इसके बाद जो आए, इन्होंने तो इतना ही कहा, इसके बाद जो आए वो विलियम डेल्टा, वो आए, उन्होंने कुछ इसी तरह शुरू किया। रोमांटिक फ़िलासफ़र्स के ज़माने में थे रोमांटिक फ़िलासफ़र्स। मैं आपको पहले बता, ये केस कहाँ से खड़ा हो गया, ये केस यहाँ से खड़ा हुआ, फितना कहाँ से शुरू हो गया। इमैनुअल कैंट जो जर्मन फ़िलासफ़र थे, बहुत ग्रेट फ़िलासफ़र थे, तो उन्होंने शुरू कर दिया एक थ्योरी देना। ह्यूम ने उनको पंप किया
اور اس پر انہوں نے جو ہمارے پاس ذہن کی جو میکینزم ہے، میکینزم آف مائنڈ، صحیح نالج، انسان کا نالج برین کیسے کام کرتا ہے، اس پر انہوں نے وہ شروع کیا انالیسس کرنا اور کہا کہ برین کے دو حصے ہیں، دو پورشن ہے، ایک پورشن فینومین ہے، ایک پورشن نومن ہے۔ فینومین میں جو ایکسٹرنل جو باہر سے ڈیٹا آتا ہے، آنکھ سے، کان سے، ہے نا، سمیل سے، ٹچ سے، 5 سینسیشنز، وہ باہر سے آتا ہے، ان سینسز کے ذریعے وہ دماغ میں چلا جاتا ہے، وہاں 12 اس کے وہ ہے مفاہیم ہے جس سے وہ زمان، مکان وغیرہ اس کی وہ شکل ملتی ہے۔ بس اصل باہر سے فقط را میٹیریل آتا ہے، کیا آتا ہے؟ را میٹیریل، شکل جو ملتی ہے مارفالوجی وہ دماغ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کیا کنسپشن تھا؟ باہر ہی اصل میں ریئلٹی ہے اور عقل میں اس کی پرنٹ آ جاتی ہے نا، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ تو اسلامک کنسپشن یہی ہے، لیکن وہ برعکس اس نے کہا کہ ہمارا ذہن دنیا کو شکل دیتا ہے، سبز ہے، گرین ہے، بلیک ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، لینگتھ ہے، بریڈتھ ہے، ٹیکسچر، ساری چیزیں یہ کون دیتا ہے؟ یہ برین ہمارا دیتا ہے، اور باہر سے ڈیٹا جو ملتا ہے اس کو صحیح۔ اس نے کہا میں نے ایسے انقلاب لایا جیسے کوپرنکس نے لایا۔ کوپرنکس نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہتے تھے زمین کے ارد گرد دنیا گھومتی ہے، جہان مثلا سورج وورج۔ کوپرنکس نے کہا نہیں، زمین ہی گھومتی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی اسی طرح کیا۔ کہتے تھے باہر حقیقت ہے، ہمیں وہ اس کی کاپی آتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، باہر را میٹیریل ہے، اندر ریالٹی انسان کے اندر ہے۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ مثلا وہ ریئل انہوں نے مانا کہ اصل انسان کی جو فکر ہے وہ یہ فینومین ہے، کیونکہ آپ اس کو تجربہ کر سکتے ہو۔ مثلا روٹی ہے، پانی ہے، گرمی ہے، نرمی ہے، ڈارکنیس ہے، لائٹ ہے، ان کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتے ہو، ہے نا؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ اس کو انگلی کہو گے نا، یا اس کو کہے گیا پتھر، کیسے؟ میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں، ٹیسٹ ہاتھ لگا کے ٹیسٹ کرو۔ بس فینومینل والا پورشن اس کی ٹیسٹنگ ممکن ہے، لیکن ایک پورشن الگ ہے ذہن میں جس کا کام ہے فقط عجیب غریب مفاہیم بنانا، اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے خدا، جیسے روح، جیسے آزادی، جیسے سول، ہاں، ایٹرنیٹی، ڈٹرمنیشن، اور انسان کا آزاد ہونا، لبرٹی۔ یہ ایسی چیز آپ ان کو کہاں کرو گے پروو، کہاں کرو گے، کہاں ٹیسٹ کرو گے؟ خدا کو کہاں ٹیسٹ کرو گے؟ کہہ رہے ہیں وہی صحیح تجربہ ہے جو فینومین طریقے سے ٹیسٹ ہو جائے، اس میں تو خدا آنکھوں سے دکھتا نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، اس کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں یہ نومین ہے، یہ فقط خیال ہے، ذہنی خلاقیت ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے انقلاب پیدا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انقلاب پیدا کر دیا۔ تو یہ موقع ملا کن کو؟ اور بھی فلاسفرز کو، انہوں نے مثلا آگے پازیٹیوسٹس نے بتایا پازیٹیو نالج، ریئل نالج وہی کنکریٹ نالج ہے، کیا نام اس کا؟ فزیکل نالج، کیونکہ آپ ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ جو میٹا فزیکل ہے اس کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، بس وہ نالج نہیں ہے، وہ نگیٹو نالج، اس کا نام رکھا فلاسفی۔ فلاسفی یعنی نگیٹو نالج، کچھ نہیں ہے، یہ فقط خیالات ہے۔ تو آپ کا دین کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میٹا فزیکل ہماری ریئلٹیز پر۔ خدا میٹا فزیکل چیز ہے، روح میٹا فزیکل چیز ہے، قیامت میٹا فزیکل ہے، صراط اور برزخ، ملائکہ، جنت، جہنم، میزان، صحیح ہے، جن، یہ کتنے سارے، ان کا کتنا رول ہے؟ عوالم برزخ ہے، ملکوت و جبروت و لاہوت و وغیرہ۔ تو خدا کی ذات و اسماء و صفات وغیرہ۔ اس لیے اس فلاسفی سے یہ سارا کیا ہو گیا؟ ڈسٹرکشن ہوئی اس کی ان کے نزدیک۔ تو اس پر پازیٹیوسٹس نے یہ اپنایا۔
اس کا شاگرد تھا کینٹ کا، ایمینول کینٹ کا، فقہ تھے، تو وہ مومن تھے، دیندار تھے. انہوں نے کہا اس سے تو ہمارا خدا چلا گیا نا، کینٹ کی فلسفی میں نہیں خدا چلا گیا. اور انسان کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، باہر سے را میٹیریل آتا ہے، ڈیٹا آتا ہے، انسان اندر پروسیسنگ آٹومیٹکلی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ زمان، مکان اور اس کی لینگتھ، بریڈ، ٹائم اور فیکٹر وغیرہ، سوری جو ہمارے مارفالوجیز، یہ اندر میکینزم آٹومیٹک ہے. پر انسان کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو باہر سے آتا ہے. بس انسان آزاد نہیں ہے، انسان مجبور ہے. کس کا؟ نیچر کا. نیچر جو کچھ اندر آ جائے وہی وہ ارادہ کرے گا. بس کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی لبرٹی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی سول نہیں ہے. کتنے مسائل ہو گئے؟ کتنے مسائل ہو گئے؟ دینداروں کا تو بورا بستری. تو انہوں نے کہا، کچھ اٹھے رومانٹک فلاسفرس، کیا وہ دین کو بچانا چاہتے، انسان وہ دیکھتے تھے. ہم دیکھیے، اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کو معلوم ہے امام خمینی ریولوشن لاتے. ایک آدمی لاتا ہے، یا امام خمینی کتنے رحمۃ اللہ علیہ؟ ایک آدمی کتنے لوگوں میں ریولوشن لاتا ہے؟ کتنوں کو اپنے ارادے طے کرتا ہے؟ بس ایک فرد، انڈیویجول پورے اتنی پاپولیشن کو اپنے ارادے اندر کر دیتا. بس ایمینول کینٹ کی تھیوری کے مطابق تو نہیں ہونا چاہیے. پیغمبران کیا کرتے تھے علیہ السلام؟ ایک پیغمبر آتا تھا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے تھے سب کو. تو ایک آدمی کا ارادہ کس پہ آ جاتا غالب؟ اتنے سارے لوگوں پر. وہ ایمان لے آتے تھے، سرنڈر کرتے تھے. بس یہ تھیوری پریکٹیکلی غلط ہے. آپ خود بتائیں، ہم مجبور ہیں، ہمیں کوئی لے جاتا ہے ادھر ادھر باغ میں، سیر سپاٹے میں، کام کرنے میں، یا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے کبھی نہیں. ابھی نہیں جاؤں گا، بعد میں کروں گا، آج نہیں کروں گا، تمہارے سے نہیں کروں گا، اس کے ساتھ کروں گا، اس کنڈیشن پہ، اس کا میں کروں گا نہیں کروں گا. یہ مسئلہ، اسے کیا ثابت ہو؟ انسان آزاد ہے، انسان آزاد. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جناب، یہ میں نے پس منظر بتایا، دیکھیے کیا کشمکش تھی. تو پھر ازمز بہت سارے اٹھے. انہوں نے کہا دین حقیقت نہیں ہے. یہ اٹھے، آئیڈیلزم پہ آ گئے. ہیگل نے اس کو لاجک پیچھے دے دیا، لیکن وہ لاجک کنکریٹ نہیں تھا. تو کیئر کی گاڈ، وہ بھی ایگزسٹنشلزم کے ماننے والے تھے. انہوں نے یہی دینی تعلیمات کو، خدا کو اور ارادے کو، صحیح اختیار کو ایڈ کیا کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں دھوتے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ثابت ہے، ہمارے پاس پرو ہے. تو اسی زمانے میں آپ دیکھتے ہو، ایک پہلا گروپ میں نے بتایا، پہلا گروپ کون کا؟ جن میں ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ تھے شلائر ماخر اور یہ ولیم ڈیلٹا. یہ انہیں رومانٹک فلاسفرس کے دور میں تھا، اس پر بھی اثر پڑا، جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا آپ کو. تو اس کو اثر پڑا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، کتاب مقدس کو سمجھنا ہے. اس وقت لہر کس کی تھی زیادہ؟ پازیٹیوزم کی. پازیٹیوزم کیا بولتے تھے؟ پازیٹیو نالج وہی ہے، ریئل نالج وہی ہے جو فزیکل نالج ہو. تو ان کا غلبہ یہی تھا. وہ اکثر کہتے تھے کس کو؟ لائف کو. ہاں، کیسے ڈسکرائب کرے؟ کہہ رہے جو پریکٹیکل امپیریکل اپروچ، پریکٹیکل سائنسز جو بتائے وہی حقیقت ہے، باقی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ذرا ہسٹوریسزم کا ماننے والا تھا. ہسٹوریسزم جو ریئلٹی کو ہسٹری سے کیا کرتے ہیں؟ انٹرپریٹ کرتے ہیں ریئلٹی کو ہسٹری سے. تو اس نے کہا آپ جو کہتے ہو یہ جس تمام ریئلٹیز ہے، یہ کسے ڈسکرائب ہوتے ہیں؟ فزیکل سائنس سے، سینسیشن سائنس سے، امپیریکل اپروچ سے. وہ مانتے ہیں اس کو، لیکن اتنا ہی تاریخ بھی ہے. اس نے فلاسفی آف ہرمونیٹکس اختیار کی، اور اس نے کہا علوم جو ہمارے پاس ہیومن سائنسز ہے وہ بھی کتاب اور دین کو سمجھنے میں مدد اتنا ہی کرتے جتنا پریکٹیکل سائنس کرتا ہے. بس
یہ اس نے ایک نئی کنٹریبیوشن دی, نیا اپروچ اپنایا دین کو سمجھنے کے لیے. کہا میں دین کو برابر سمجھتا ہوں, امپیریکل اپروچ سے, فزیکل جو سائنسز ہے اس کے ذریعے, اور ہیومن سائنسز اس میں تاریخ بھی ہے. صحیح ہے, چونکہ وہ تاریخ کا زیادہ وہ تھا, گرویدار دار تھا اور اٹیچڈ تھا, اس لیے اس نے یہ اپروچ اپنایا. اس کے بعد سٹیپ اپ ہوا یا آپ سٹیپ ڈاؤن گئے, آگے ہائیڈگر اور گیڈامر. صحیح, تو انہوں نے ایک نیا اپروچ اپنایا. وہ اصل میں فالوورز تھے کس کے؟ وہ فالوورز تھے فینومولوجسٹ تھے. صحیح, فینومینا آپ جانتے ہو, ایک پروسیس, ہاں, ایک ریالٹی جو فزیکل عموماً ہے, جیسے آپ فزکس میں فینومینالوجی یا فینومینن جانتے ہو, وہ فزیکل فینومینالوجی ہے. ایک فلاسفیکل فینومینالوجی ہے, یہ فلاسفیکل فینومینالوجی سے تعلق رکھتے تھے. آپ فزکس میں جو کوئی چیز آبجیکٹ ہوتا اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس کی کنڈیشن, اس کی ایٹریبیوٹیز کیا ہے, ان ایٹریبیوٹیز کو ایویلویٹ کر کے اس کی اوریجن کو بتا دیتے ہو. تو وہ فزیکل سائنس سے تعلق رکھتے. یہاں فلاسفی سے تعلق رکھتے. انہوں نے کیا کہا, فینومینالوجی کے تحت انہوں نے جو فلاسفیکل فینومینالوجی ہے اس میں بتایا کہ ہمارے پاس اصل بحث, ہمارا ٹاپک کیا ہے, دین کو سمجھنا, دین فہمی. تو ہمارے پاس دین کیا ہے, مثلا قرآن کی صورت میں, کتاب مقدس کی صورت میں, احادیث کی صورت میں, ہے نا. ان کو ہاں سمجھے, کیسے سمجھے؟ انہوں نے کہا جو انسان کا فہم ہے وہ اس کے پری سپوزڈ لاز ہے, ان کے ذریعے وہ دین کے ان جو کتاب مقدس ہے یا احادیث ہے ان کو کیا کرتا, ریڈ کرتا ہے. کیا کرتا, ریڈ کرتا. اس کا ہاریزون سمجھنے کا, کس کا, انسان کا, مفسر, کومنٹیٹر, ہے نا. آپ کومنٹری لکھنا چاہتے ہیں قرآن کی, حدیث کی, سمجھنا چاہتے ہیں, بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ہاریزون اور قرآن کا ہاریزون یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور جناب علی آپ کا زمان اور اس کا زمان ویری کرتا ہے, آپ کا ذہن اور اس کا ذہن ویری کرتا ہے. دیکھیں اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو جو نتیجہ نکلتا اس سے, آپ کس کو تفسیر کرنا چاہتے ہیں, قرآن کو فرض کرے, تو قرآن کو آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہو, اپنے ذہن کے حساب سے, جو آپ کا ذہن کا لیول ہے. تو اگر اس حساب سے آپ نے سمجھا تو وہ یقینی, ضروری نہیں یقینی سمجھ ہے آپ کی, حتماً یہی ہونا چاہیے. نمبر 1 ایبسلیوٹ ہونا چاہیے. جو آپ کو سمجھ آیا وہ مجھے بھی, وہ اس کو بھی, آج بھی, کل بھی, ہر انسان کو ایبسلیوٹ ضروری نہیں ہے, اور یقینی بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے, خطا بھی آ جائے. تو نہ ایبسلیوٹ ہوگا, نہ ایٹرنل ہوگا, نہ کریکٹ کی گارنٹی ہے, اور نہ آخری انٹرپریٹیشن ہوگی. اسے کیا نہیں چاہیے, توجہ کریں ان چیزوں کی. اس سے یہ مطلب ہوا, آپ فلاسفر ہے, آپ قرآن کو کس حساب سے پڑھو گے, کس حساب سے بیان کرنا چاہو گے, فلاسفی کے حساب سے. اس طرح عارف آتا وہ عرفان کے حساب سے اس کو تفسیر کرنا چاہتا ہے, اور جو ہسٹورین آئے گا وہ ہسٹری کے, وہ جو ہمارا بایولوجسٹ ہے وہ بایولوجی تھرسٹ کرتا ہے اس پر. بس ہر کسی کی اپنی ریڈنگ ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے, ایک ہی معیار نہیں ہے, ہر کسی کا اپنا فکر کا گریڈ ہے, وہ دوسرے سے ٹیلی نہیں کرتا, آج کا کل سے ٹیلی نہیں, اس کا اس سے ٹیلی نہیں کرتا, اور ایبسلیوٹ بھی نہیں ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے. اسے کیا ہوا, دین ختم. ایک کامن انڈرسٹینڈنگ جو دین کی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ انہوں نے فینومینالوجی کے اس فلاسفی کے تحت بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ جب ریڈ کرو گے, اس چیز کو آپ جو پری سپوزڈ لاز ہے جو آپ جانتے ہو, آپ قرآن کی تفسیر کرو گے کس عنوان سے, جو آپ جانتے ہو, جو نالج جانتے ہو,
اگر اس کو آپ نے کرو گے تو وہ ہی رہے گا. صحیح ہے. تو آپ اسی لحاظ سے آپ ان پری سپوز لاز کو چھوڑ دو اور ود ان بریکٹ رکھو, اور جو اندر ہے وہ اپنے ذہن کو اس کے مطابق لاؤ اور دیکھو ریئلٹی آئیڈیا کیا ہے. تو وہ جو سمجھ آئے گا وہ ریئل معنی اس فینومینان کا ہے, چاہے وہ آیت ہو یا روایت ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کوئی ممکن ہے ہی نہیں. کیوں؟ انسان ایک پرنسپل لاز رکھتا ہے. ہاں آپ یہ کہو گے اگر سائنٹیفک اپروچ سے اس میں آ جاؤ گے تو سائنٹیفک ڈسکرپشن آئے گی, یا گرامر کے حساب سے جاؤ گے قرآن کو پڑھنے تو گرامیٹک آپ کی کیا ہوگی؟ کامنٹری ہوگی, یا تاریخی کامنٹری ہوگی, یا عرفانی کامنٹری ہوگی. نہ کہ وہ غلط ہے, وہ ناقص ہے, لیکن ہو سکتا صحیح ہو. تو اس کو ہم کہیں گے, اس کا جواب یہ بھی ہے کہ قرآن جو میں نے پہلے والے اس میں لیکچر میں بتایا کہ اس میں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو پروسیس ہے وہ انسان کی نالج کے ساتھ اس کا ہے کنیکشن ہے کہ قرآن خود آپ اس کو آپ کا نالج کیا ہے. نالج یا ہوگا کیا ورٹیکل سائز میں یا ہوگا پیرلل اس ارینجمنٹ میں. ورٹیکل یہ ہے کہ آپ کا پرائمری اسکول اسٹوڈنٹ اور جو گریجویشن کرتا ہے, اور تیسرا کون ہے جو مثلا پوسٹ گریجویٹ ہے یا اسکالر ہے, پی ایچ ڈی اسکالر. ان کی فرق کہاں ہے؟ یہ ایک ہی یا فرق ہے ان میں؟ گریڈ میں فرق ہے. یہ مثلا میرے ہاتھ کو کیسے بیان کریں گے؟ ہاں, ایک پرائمری لیول کا اپنے حساب سے کرے گا اور گریجویٹ اپنے لحاظ سے. صلوات پڑھیں. پوسٹ گریجویٹ اپنے حساب سے کرے گا اور ایک بایولوجسٹ اپنے حساب سے. یہ غلط ہوں گے یا صحیح ہوں گے, یا ان میں کوئی کامن چیز ہوگی؟ کامن چیز ہوگی. بچہ جو ڈسکرائب کرے گا وہ ظاہر ہی کرے گا, اور جو بی ایس سی کیا ہے وہ ذرا اس سے بہتر کرے گا, جو سائنٹسٹ ہے وہ اس سے بھی اور زیادہ. لیکن سب میں کیا ہوگا؟ کامن فیکٹر ہوگا. صحیح ہے. بس ویریشن ہے, ڈفرنس ہے انٹرپریٹیشن میں, نظروں میں, لیکن وہ گریڈ کے حساب سے ایک کامن تھنگ کی جس میں وہ مشترک ہے, وہ چیز ختم نہیں ہوگی. وہ چیز ختم نہیں ہوگی. یہ سمجھتے کہ ہاں ہر کوئی کیا الگ سمجھتا, پاس ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کامن فیکٹر نہیں. یہ غلط بات ہے. تو اسلام اس کو اس طرح بیان کرتا ہے. اب اگر کہو کہ کسی نے قرآن کو زولوجی میں, باٹنی میں انٹرپریٹ کیا, کمنٹری لکھی, یا کسی نے فلاسفی میں, کسی نے علم معانی بدایع سے, تو سب ٹھیک ہے. یہ کو ریلیٹڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور یہ اس انٹریم حقیقت کو ان پیرلل ان علوم میں, نالج سائنسز میں بیان کریں گے. ہائیسٹ جو ان کی اور انٹریم جو حقیقت ہے وہ فقط کون بیان کر سکتا ہے؟ انٹلیکٹ اور عرفان اور وحی. عرفان, عقل, عرفان اور وحی. صحیح. یہ بیان کر اتحاد قرآن و برہان و عرفان. باقی جو کیا ہے پھر سائنس کیا ہے, سائنس کی برانچز کیا ہے, ہیومن سائنس, پریکٹیکل سائنس, وہ بھی صحیح ہے. وہ اپنے اس ایرا میں, اپنے اس فیلڈ میں اس کی وہ ایکسپلینیشن ہے, وہ غلط کنٹرری نہیں ہے اس کی. تو اس کے گریڈس ہے, تو ان میں کوئی جنگ نہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی.